انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے. اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے. آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کرنے کی نصاب وہ پڑھایا جائے گا. آپ تو مجبور ہے. یو واش یور ہینڈز آف یور سن. آپ داخل کر لیجیے, اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا. کون بنائے گے ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کی کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو پورے تقریباً پورے عالم اسلام میں, سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں, اسلام کی باتیں نکالو اور یہ تحریک پاکستان نکالو تو اپنے کورسز سے ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری, نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو. یہ سارا اب کیا کریں؟ کہاں لے جائے بچوں کو؟ غاروں میں مت کر دیں. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے, بچہ کہیں باہر جا کے دیکھیں گا. اب پٹواری کی دکان پر دیکھے گا, دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا, پڑوسی کے گھر چلا جائے گا. یو کانٹ ڈو اٹ. مجبوری جب تک نظام نہ بدلو. جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں, جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہے, گلچھرے ہیں, عیاشیاں ہیں, ٹیکس, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, محل ہے, اور ایک طرف بھوک ہے, فاقہ ہے. اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے, انسان کی حیثیت بار برداری کی اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی. وہ انسان رہتے نہیں. صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے, اور پھر بھی تو وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی. آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دور لگائے گا, رات کو کھڑے ہو گئے. خود حضور نے فرمایا کاد الفقر یکون کفرا. فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے, یہ فقر ہے کہ نہیں. ماں اپنے 3 بچیوں اس پہ کر اور ریل کے انجن کے سامنے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. ایک تلوار ہے 2 دھار, ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی. اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے, ایک طرف انبار ہوں گے دولت, نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی, بدماشیاں ہوں گی, گلچھرے ہوں گے, سب کچھ ہوگا کہ نہیں. ادھر بھی کاٹ رہا, اخلاقی طور پر کاٹ دی. ادھر بھوک ہے, فاقہ ہے, تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا. تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. کہاں خدا, کہاں آخرت, کہاں قرآن. کر کی فکر اس کو بیچارے, وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے, کولو کا بیل ہے, نتیجہ بول رہے. اب پھر یہ مکی قرآن مجید, یہ آخری گروپ ہے. اس میں بھی پہلی 6 سورتیں جو ہیں وہ 3 کے سب گروپس کی شکل میں. سورہ ملک بڑی, جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک بہت جامع. اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی. آپ کی یہ معمولات میں سے تھا, رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے, اور اس کی آپ نے تلقین کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی, راج اس کا ہے. یہ ہے دین کا سیاسی پہلو. پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے. دنیا میں بغاوت ہے. کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دابو داروں کا امتحان لینا چاہ رہا بس. ورنہ سورج, چاند, گیلیکسیز, پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے, تابع ہے. ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں, 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, جب تک کہ میں وقت لگتا ہے کینچی لے کر بیٹھتا ہوں. اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے, میرا جسم ہے, میرا تو اختیار نہیں, وہ تو آئیں گے. تو ہمارا جسم بھی جاتا, اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے, اس کی اناٹومی کا تعلق ہے. یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع, میرے تابع تو نہیں. میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے, جب چاہوں میں اس کو اسٹارٹ کر لوں تو یہ تو نہیں ہوگا. جب بند ہوگا بند ہو جائے گا, میرے اختیار میں نہیں. لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے, اپنی مانیں گے, اپنی مانیں گے, اپنی بیویوں کی مانیں گے, اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے, چاکری کریں گے, ان کی ملازمت کریں گے, ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جوتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے, دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں, ہماری عیش ہو. صلی اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ ہے اصل میں امتحان. ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے. یہ صرف حلوی کی گرانٹ ہے, اسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے. میری مرضی, میرا خیال, میرا نظریہ یہ ہے. اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقتکم المثلی, ہمارے جو کلچر ہے, مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے, جس کو کہ عمر نے, جو کہ بہت بڑا شاعر ہے, اس نے اپنی بیوی سے خطاب کرتے کہا ہے حیاتن ثم موتن ثم بعثن حدیث و خرافات یوم عمری. یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی, پھر کیا یہ سب حدیث و خرافات معاذ اللہ. ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ, 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی, پھر موت کا وقفہ.
بہت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں. قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے. حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو چنک علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان ہو، تمہیں جانچا جائے. وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سمجھ. اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس. پہلی زندگی کے 20-25 برس نشے گزر گئے، شعور ہی ابھی نہیں ہے، اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزاد ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ لکیلا یعلم من بعد علم شیئا. 30 نہیں ہوں گے 40 مل جائیں گے آدمی کو. کام تو یہی ہوتا اس کی زندگی کا. اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا. اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر، واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے، بہت عمدہ چیز. تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے. تلجم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا ہوتا ہے. کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے کی. تلجم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیا خانے میں تیرا امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. کبھی زندگی جان سے کے مترادف ہے، عبارت ہے. کبھی جان دینا اصل زندگی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے حاصل ہو. الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر. آیات متشابہات میں سے ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق. اتنا محکم نظام ہے، اتنا محکم نظام. کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، اسٹرانومی کی، کسی نے کہا؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. پھر طرح دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو، ہر میدان میں دیکھ لو، کہیں تمہیں تو رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور. بس یہ نظر نہیں آتا. سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. بڑے بڑے صاحب بصیرت اور بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے. یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ. سپر جی کا مسئلہ کر رہا تھے. پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کے 2 مرتبہ اور. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی درار نظر نہیں آئے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوما للشیاطین. شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سن باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا، اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہوں، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا. جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ اور چاہیے. جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرا کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے. وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. سألہم خزنتہا، تو جو جہنم کے داروغہ ہیں ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا. فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خام خواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے.
ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبهم، پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اصل گناہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کی بات سنی نہیں، سنی تو انسنی کر دی، اس پر غور نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو۔ ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہے، ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی ہے اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا۔ فاعترفوا بذنبهم، اصل گناہ یہ ہے ان کا۔ فسوقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں یہ، دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہے۔ اس کے برعکس الا الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور پنہاں ہے۔ الا یعلم من خلق، بڑی اہم آیت ہے یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ کہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست، تابع حکم، تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے، غریب جتنا چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو، پامال کرتے ہو۔ فمشو فی بنا کے بہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو، اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے، چل پھر رہے ہیں، جیسے چونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں، کیا وہ کچھ بھی نہیں۔ فمشو فی بنا کے بہا وکلوا من رزقہ، اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا۔ وإلیہ النشور، یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے، یہ اٹھنا ہے۔ آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا؟ بالکل تم نچت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے۔ فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرزے، زلزلہ آئے، شق ہو جائے اور تم چلے جاؤ۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور میزائلز کا کام کرے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کیا اس کا نتیجہ تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ، تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں، صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چلو وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے، بہکارے میں آ گئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے۔ افمن یمشی مکبا، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، دو انسانوں کا تصور کرو، ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ پھینک دیا گیا ہے۔ جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہیں، پیٹ معاشی جدوجہد کے لیے زندہ ہیں، گھسٹ رہے ہیں اسی میں، اور اس اوندھے پڑے ہوئے انسان کے مانند نہیں جنہیں آگے کا کچھ پتہ نہیں، آگے کہاں جانا ہے،
وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں، بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے، کدھر جانا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہے سیدھا، اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے. یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے. انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل زندگی میں بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے. ہی از این اینیمل. اولئک کالانعام بل هم اضل. حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی. آپ کاٹوں گوشت کھائیں اور ان کی چمڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر. ان کی جبلتیں ہیں، صرف جبلت کے تحت ہیں. انسان صرف حیوان نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے، اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل. ضعف الطالب والمطلوب. جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا، لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان. آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے. دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضائے الہی کا حصول. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء، اٹھانا، تمہیں بنایا، بڑھایا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی. عام طور پر قرآن میں سمع پہلے کیوں آتا ہے اور بصار بعد میں کیوں آتا ہے؟ انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے. آپ سنتے ہیں، کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو ذخیرہ معلومات میں جمع کیا. اب آپ نے آبزرو کیا، کچھ اور معلومات حاصل کی، کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا، ایک قدم آگے گئے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قلیلا ما تشکرون. بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. آخرت کب آئے گی؟ وَاللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں، اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً. پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آ گئی، سیئت وجوہ الذین کفروا. تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے ان کے چہرے، ان کافروں کے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آؤ جلدی سے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ ہلاک کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے، یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا، کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے؟ ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں، تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے، ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں. ہر تربصون بنا الا احدی الحسنیین. دو اعلیٰ صورتیں ہیں، ان میں سے تیسری کو صورت ہے ہی نہیں. یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت نوش کروا دے، کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی. اور کامیاب ہو کر اگر واپس آ جائے تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہو. لیکن تم سوچو کہ کافروں نے کون بچایا تھا دردناک عذاب سے. قل هو الرحمن آمنا به. کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں. وعلیہ توکلنا. اور اسی پر ہمارا توکل. نوٹ کریے یہ صورتیں جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں. ابھی سمجھیے کہ یہ ابتدائی رد و قضا ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ یونس اور غلط بات ہے. لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی بحثیں چھڑ رہی ہیں حضور کی زندگی کیسی ہے، آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے. حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کرتے. اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں. پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے. کیا زندگی ہوگی ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر. بات سے کوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کو پتہ چلے.
انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اور یہ اللہ مستثنا نہیں رہے۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ کو بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد پر موت آئے ہوگی، کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے، اس سے آگے بڑھیے سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگدستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا بہت بڑا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل آج کے لیے۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کو کچھ نہیں۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے، یہ تو تمہارا عارضی سے سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کو بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بات۔ یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اللہ اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے دیتے ہوئے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ یہ خصوصی ہے، نفل ہے، ہمیشہ کہتا رہا۔ مصنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ بڑھ، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی، ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی، ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مصنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 دن کا، وہ 63 قمری ہے، جو 2 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ تھا جو میں قرآن میں کراچی میں 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، 2 روبوٹ تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا۔ کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ میں نے اس طرز کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ
کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح سے میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ ہے۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اٹھ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے۔ وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، یہ گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں تصویر جو ہے قرآن مجید میں تو اس کی حرمت نہیں آئی ہے، حرمت جو آئی ہے وہ حدیث نبوی میں ہے، اور اس زمانے میں تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، یا مجسمہ ہاتھ سے تراشا جاتا تھا، جس کو کہ حضور نے حرام قرار دیا۔ البتہ جب کیمرے کی ایجاد ہوئی تو ایک اختلاف ہو گیا۔ عالم عرب کے علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ کیمرے پر اطلاق نہیں ہوتا اس کا، اس لیے کہ اس میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اور یہ آڈیو ویژول جس قدر مؤثر بنتا ہے لوگوں کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم وہ تاثیر چاہتے ہیں، دین کی دعوت کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جائے تو ہم اسے استعمال کریں۔ یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مفلسی ہے، کبھی تمنگری ہے، کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت عمل ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے، اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ امتحان ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ انسان کا بڑا موالتا ہے، بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ عزت نہیں ہے، امتحان ہے خدا کے بندے۔ اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل، وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ ذلت نہیں، وہ عزت نہیں، یہ ذلت نہیں۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ ذالک یوم التغابن، جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا، اور جو اس وقت ذلیل ہو گیا اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے، وہ کیفیت بھی امتحان کی۔ تو اس پورے کے اوپر، زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ زندگی نہیں، یہ 3 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، بلکہ 5 زندگیوں میں سے ایک زندگی، اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی، بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت، معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو 5 وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اور کس کی حیثیت ایک امتحانی وقفے کی ہے۔ تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اقبال کی اس نظم میں، وہ اس نظم کا آخری شعر ہے، قلزم ہستی سے تو براہ مانند خباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے، اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہوگا وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے۔ اصل میں عرصۂ محشر میں ہم اس وقت ہیں، عرصہ ہے، یہ عرصہ نہیں ہے، لم عرصہ کہتے ہیں میدان کو، عرصۂ محشر میں ہے۔ یہ پہلا مصرع پورا کیا ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے کہ عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہ زندگی ہے اصل محشر، وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لیے ہوگا۔ اصل میں تو اگر کوئی عمل کا تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو۔
اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر یہاں ہو رہا ہے. جیسے کہ آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے، اور وہ جو نتیجے کے دن ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے، اس کے نتیجے کا اصل تو ہم یہاں بنا یا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی ابدی زندگی کو. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے. اب یہ نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو، یہ ثلاثی مجرد میں بھی آیا ہے. لیبلوکم ثلاثی مجرد ہے، یہی پر ابلا یبلی بھی آتا، لیبلیکم منہ بلاء حسنا، ابلا باب افعال سے بھی آتا، پھر باب افتعال سے کثرت آیا، نبتلی ہے، یبتلیکم، ان اللہ مبتلیکم بنہر. تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے، تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے. بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں، لیکن بلا یبلو، ابلا یبلی، ابتلا یبتلی، ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا. اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر جو ڈارون کا نظریہ ہے، اس کے ضمن میں دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سٹرگل ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک مسابقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی. آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے، اب سینہ جھپٹی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں، آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں. یہ ہے وہ سٹرگل فار ایگزسٹنس. اور نمبر دو اصطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ. اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا، وہ باقی رہے گا، اور جو کمزور ہے، انفٹ ہے، وہ معلوم ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ جو بھی کمزور ہوگا، انفٹ ہوگا، معلوم ہو جائے گا. یہ ڈارون کے فلسفے میں یہ سپیشیز جو ختم ہو گئی، بڑے بڑے حیوانات ہوتے تھے، ڈائنوسارز وغیرہ، اب ان کا کہیں وجود نہیں. یہ کیوں ختم ہو گئے؟ کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے. جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے، جو فیل ہو گئے وہ ختم. تو میں نے یہ اصطلاحات صرف رکھی ہے، فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈارون کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے. قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ایکم احسن عملا. یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے، بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے، فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے. اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے. علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے، اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے، لیکن فلسفے کا ایک نقطہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت ارن کی جانے والی شے، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی. اگر آپ نے اس زندگی کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا، یہ سروائیو کرے گی. لیکن اگر عمل صالح کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحکم نہیں کیا تو معدوم ہو جائے. اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو حیوانات کی ہے. جس طریقے سے کہ حیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں. یا یہ کہ حیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا، کسی نے کسی اور کو لات رسید کی تھی، اس کا بدلہ دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا. یہ ایک حدیث ہے. اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے، ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، 4 بڑی والیوم میں انہوں نے الاحادیث الصحیحہ جمع کی. یعنی صرف صحیح ہے نہیں، دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا. اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا کہ حیوانات کی بھی باعث بعد الموت ہے، ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے. یہ بات جو ہے مولانا مناظر احسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اس کے آخری حصے پہ. تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ. اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو. اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے.
اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقا ہو. بہرحال وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا میں اس کی تائید نہیں کر رہا, صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو ایکم احسن عملا, کون ہے تم میں سے بہترین